بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، پروگرام عشق کے ساتھ آپ کا میزبان راحیل مختار صابری حاضر خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح عشق خان اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بارہا اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے فرائض اور ان کے احترام کی تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی والدین کے فرائض کے حوالے سے، اولاد کے فرائض کے حوالے سے ہمیں بارہا تاکید کی گئی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی والدین کے فرائض کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا فرض بچے کے کان میں اذان دینا اور اس کا اچھا نام رکھنا، تاکہ زندگی میں اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تاز و معروف شخصیت علمی ادبی مظفر حسین تابانی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ اسی موضوع پر ہم آپ سے سوالات کریں گے کہ والدین کی عزت و احترام کے حوالے سے اس قدر تاکید کیوں کی گئی ہے، اولاد کے فرائض کیا ہیں، والدین کے فرائض کیا ہیں، ایسے کون سے معاملات ہیں جن پر اولاد اپنے والدین سے اختلاف کر سکتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارا پروگرام آخر تک دیکھیے اور خان اسٹوڈیو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلتے ہیں ہم مظفر حسین تابانی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے وقت عنایت فرمایا عشق کے لیے، خان اسٹوڈیو کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ الحمدللہ، آپ عشق کے حوالے سے میں اکثر آپ کے پروگرام دیکھتے رہتا ہوں اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ایک آپ اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ آئے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے لوگ کافی حد تک مستفیض ہوں گے انشاءاللہ۔ اس موضوع پر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں والدین کے فرائض کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے اس قدر تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ایک آدھ مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور اپنی مخلوق کو جو ہے وہ اس کے بارے میں نصیحت فرمائی اور حکم دیے، جس میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ بلکہ ہر فرد کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے اپنا حق بتایا، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرا حق جو ہے وہ والدین کا ہے کہ اولاد جو ہے اللہ کی اطاعت و بندگی کے بعد جو سب سے اہم جو فریضہ اس کے ذمہ سونپا گیا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب آپ خود اس سے اندازہ فرما لیں کہ یہ کتنا بڑا اہم فریضہ ہے، جس سے خاص کر والدین اپنی اولاد کو اس حوالے سے تربیت دینے میں تھوڑی سی وہ کمی اس میں رہ جاتی ہے، جس کا نتیجہ آخر پہ یہ نکلتا ہے کہ والدین کی طرف سے شکایت ملتی ہے کہ اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے اپنے بچوں کو پہلے سکھانا چاہیے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، ہمارا درجہ کیا ہے اور تم کس حیثیت میں ہو۔ تو لہٰذا جس طریقے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اسی طریقے سے پھر والدین اپنی اولاد کو بناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے نشو و نما کرتے ہیں، اور اگر اس مرحلے میں والدین کی طرف سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی شخصیت بن بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو لہٰذا بچے کی تعمیر و ترقی اور اس کی شخصیت میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ بچے والدین کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں، بالکل، وہ اصل تربیت تو ہے جو عملی طور پر دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ سب سے اولین درسگاہ جو ہے وہ اس کے والدین ہی ہیں، اس کا ماں اور باپ ہے، جس سے انہوں نے پہلے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ جل مجدہ نے یہ اولاد کو، ہر انسان کو، بلکہ باپ ہے تو وہ بھی ایک ایسا وقت وہ بھی ایک اولاد کے درجے کے اوپر تھا، پھر گریجولی آہستہ آہستہ وہ باپ کے درجے کے اوپر فائز ہوا۔ تو اسی طریقے سے ہر فرد کو قرآن مخاطب کرتا ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ہر انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں صبح ہی اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا تو اس میں بھی یہ صورت آ گئی، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ کے اوپر بھی ایک ایسا وقت آیا ہے کہ اب آپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بالکل۔ تو آگے اور بھی اس کے بارے میں تاکید تھی
تو مقصد کہنے کا یہ ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے سے دو اہم فریضے ہیں، ایک اللہ کا فرض ہے، دوسرا والدین کا ہے۔ اللہ کا فرض یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو ہم خدا بنا لیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ خدا کے مقابلے میں کسی کی اطاعت و بندگی جو ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ واہ، اگر آپ خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے کہنے کے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں کوئی اس ذات سے بھی کوئی بڑی ہستی ہے کہ آپ نے اللہ کے احکام کو پس پشت کر کے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، مطلب یہ کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں نہ کوئی والدین کا حکم چل سکتا ہے، نہ کسی دوست احباب کا حکم چل سکتا ہے، نہ کسی حکمران کا چل سکتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ اور پروردگار کا ہے۔ وہ ایسے کون سے معاملات ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اولاد اپنے والدین سے ہٹ سکتی ہے، ان سے اختلاف کر سکتی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں نے اس کا اشارہ پہلے سوال میں بھی کر گیا ہوں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آئے گی جی، اس میں والدین کی اگر نافرمانی کر بھی لی جائے تو اس کو نافرمانی نہیں کیا جائے۔ مثلا ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو چوری پہ مجبور کرتا ہے، جی، ظلم اور زیادتی پہ مجبور کرتا ہے اور غلط رستے کی طرف لے جاتا ہے، تو لہٰذا اب یہ اولاد کا، یہ بیٹے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس غلط رستے کو چھوڑ کے اس معاملے میں اپنے باپ سے وہ اختلاف کر سکتا ہے، اس کی نافرمانی کر سکتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کرے گا۔ تو اس سے اس کو یعنی والدین کی نافرمانی کا کوئی اس کی گردن کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے مزید انعام و اکرام بھی ملیں گے کہ اس کی نظر میں حقیقی معنوں میں وہ اپنے پروردگار کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ یہی حقیقت میں یہی شرک ہے اور یہی فرم برداری اور نافرمانی، یعنی شرک کے کئی پہلو ہیں، جس میں سے یہ ایک جو ہم نے محدود کیا ہوا ہے وہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی ایک کو خدا کا نام دے دیں۔ جی، وہ تو ایک مطلب رسم چل چکی ہے، ورنہ ہر معاملے میں ہم اس چیز کا ادراک کر سکتے ہیں اور محتاط رویہ اپنا سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کہ جو حکم جو میں کام کر رہا ہوں کیا اس سے میرا اللہ اور اس کا رسول خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا، اس میں چاہے کسی کا نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ بندہ، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر کے بھی اللہ اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کرے۔ اس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ میں بھی اس طرح کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے خلاف گئے، اپنے عزیز و اقربا کے خلاف گئے، سوسائٹی کے خلاف گئے، لیکن اللہ رسول کے احکام سے وہ ذرہ بھر پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس طریقے سے ایسے تمام معاملات میں جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کی جا سکتی ہے جس میں والدین بچے کو گناہ اور معصیت کی طرف لے کے جا رہے ہوں۔ جی، بہت اچھے انداز سے جو سوال تھا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا۔ قبلہ آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ نام کا جو ہے وہ زندگی پر کیا اثر ہے، اور کیا والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کا نام جو ہے وہ اچھے سے اچھا رکھیں یا اسلامی نام کی طرف جانا چاہیے؟ قرآن مجید میں ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے اسماء الحسنی، چونکہ اچھے نام جو ہیں سارے پروردگار کے ہیں۔ بالکل۔ تو پروردگار جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنی مخلوق کے لیے بھی پسند کرتا ہے، تو لہٰذا بچے کا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اولاد کا والدین کے اوپر جو حق ہے یا اولین حقوق میں سے جو پہلا حق ہے وہ بچے کو والد کی طرف سے صحیح نام کا، درست نام کا دیا جانا ہے۔ بالکل۔ اور نام کا جو ہے وہ بچے کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو بسا اوقات یعنی پیچھے اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن ہمارے خود ایک مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے، بعض اوقات ایسے بچے بھی ہماری نظروں کے سامنے گزرے کہ جن کے نام کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے تھے، تو جب ان کے نام کے اوپر غور کیا گیا تو دیکھنے میں آیا کہ ان کے نام کے مطلب ہی صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ بچہ آگے نہیں صحیح، مثلا پڑھائی میں نہیں صحیح چل رہا تھا۔ اب ایک لڑکا میرے سامنے جس کا نام زرار تھا، اب والدین کو تو پتہ نہیں، انہوں نے نام زرار تو رکھ دیا لیکن انہیں پتہ نہیں کہ زرار کا مطلب کیا ہے۔ اب زرار ہے، نقصان دہ ہے۔ اب والدین کی طرف سے بھی شکایت، اساتذہ کی طرف سے بھی شکایت کہ بچہ چل نہیں پڑھ نہیں رہا، یہ مسئلہ ہے۔ تو جب اس کے نام کو دیکھا گیا تو میں نے کہا کہ اس کا آپ نام بدل دیں تو اس کا یہ ساری جو روٹین ہے یہ ساری بدل جائے گی۔ تو زرار کی وجہ اس کا نام ابرار رکھ دیا گیا۔ واہ واہ۔
اور الحمدللہ پھر وہی بچہ آگے چل کے وہ پڑھا بھی صحیح اور بڑا آگے یعنی کامیاب بچے کا زندگی نام گزار رکھتے رہا۔ وقت کسی مستند عالم دین سے ایک دفعہ مشورہ ضروری ہے. مطلب اگر خود ضروری صاحب نہیں کہ علم آپ ہے تو ہر ٹھیک ہے. معاملے میں آپ اگر خود صاحب علم ہے تو ٹھیک ہے نا. اگر آپ خود اچھا مطلب نام تجویز کر سکتے ہیں ہاں پھر تو ٹھیک ہے. بہت خوب. اور اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ اس کے بارے میں آپ کسی صاحب رائے شخص سے، پڑھے لکھے بندے سے، آپ علماء سے، جس سے بھی آپ چاہیں آپ اس معاملے میں آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اور اچھا نام تجویز کرنا یہ والدین کی طرف سے جو سب سے پہلا حق ہے بچے کا، جو والدین کی طرف سے اس کو تفویض ہوتا ہے. بالکل بجا فرمایا. قبلہ اگلا سوال جو میرا ہے وہ حالات حاضرہ کے عین مطابق ہے جی کہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہر جگہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جس کی سب سے بنیادی وجہ ہر ہاتھ میں موبائل فون کا ہونا ہے. صحیح. اور بچوں کو موبائل فون والدین لے کر دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. یہ تو سارے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ حالات حاضرہ کی ضرورت بھی بن چکا ہے. تعلیمی لحاظ سے ہر طرح نیٹ سے کنیکٹ ہونا پڑتا ہے، تو یہ ضرورتاً بعض اوقات استاد بھی کہتے ہیں والدین کو کہ اس بچے کو موبائل کی ضرورت ہے، اس کو لے کے دے، ہم نے آن لائن پڑھانا ہے، یا لیپ ٹاپ لے کے دے جس سے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے والدین کیا احتیاط کر سکتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، وہ کس طرح سے اپنی اولاد پر نظر رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ والدین کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ سکیں. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. بالکل. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین خود جو ہیں وہ ان چیزوں کا یعنی جتنے بھی اس کا صحیح استعمال وہ خود بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی اولاد کو دے بھی نہیں سکتے. اور ہر فرد جو ہے، ہر والد جو ہے، اس کی یہ پوزیشن جو میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ وہ خود اس چیز کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے اور ادھر بیٹا لگا ہوا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں اس کی ضرورت ہو اس وقت اس کو وہ چیز دی جائے. بالکل. یعنی اگر آپ لیپ ٹاپ کی بات کر رہے ہیں یا آپ موبائل فون کی بات کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ کوئی چیز بچے نے سرچ کرنی ہے، تو اس میں والدین جو ہیں یا اس کو اس طریقے سے اس کی ذہن سازی کی جائے کہ وہ غلط سائٹ کے اوپر جائے ہی نہ. بالکل. یا اس کو اس طریقے اتنا مصروف کر دیا جائے کہ اس کو ٹائم ہی نہ ملے دوسری ایکٹیویٹی کرنے کا. تو لہٰذا اس طرح یہ انتہائی حساس موضوع ہے. بالکل. اور معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اب سارے والدین جو ہیں وہ ہم وقت اپنے بچوں کی نگرانی بھی تو نہیں کر سکتے. اور ایک وجہ اس کی قبلہ یہ بھی ہے کہ اکثر جو والدین اکثریت ہے وہ ان پڑھ ہیں، جن کو سوشل میڈیا کا نہیں پتہ ہے، جن کو موبائل کے استعمال کا نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے. وہ اگر پتہ بھی ہو تو اتنی یعنی مصروفیت ہوتی ہے والدین کی کہ وہ ہم وقت بچے سے اٹیچ نہیں رہ سکتے. ہاں یہ بھی. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ لے کے دے رہے ہیں پہلے اس کے نقصانات اور فوائد سے اس کے استعمال کے بارے میں آپ ضرور بتائیں. اور اگر آپ پہلے اگر اس کو بتا دیتے کہ اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آپ کا سارا مستقبل فیوچر تباہ ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے اگر بچہ سینسیبل ہے، سمجھدار ہے، تو وہ ضرور اس کی طرف سے اجتناب کرے گا اور اپنے کام سے کام رکھے گا. بالکل. تو لہٰذا اس یعنی ٹیچر اور والد اگر ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی ہے تو وہ اس کے مضمرات سے بچوں کو پہلے ضرور آگاہ کریں. اور گاہے بگاہے اگر ہم وقت وہ نہیں ٹائم دے سکتے تو گاہے بگاہے اس کو چیک ضرور کریں کہ بچہ جو ہے کن مشاغل میں یا اس کے اوپر جو بیٹھتا ہے اتنا ٹائم یہ لگاتا ہے تو یہ کیا چیز کرتا ہے، آیا اس کی ایکٹیویٹی مثبت سمت میں جا رہی ہے یا نیٹ کا یا موبائل کا یہ غلط استعمال کر رہا ہے. تو گاہے بگاہے اگر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو میرا خیال ہے ہم کافی حد تک جو ہے وہ ان چیزوں کے مضمرات سے بچ سکتے ہیں اور ان سے زیادہ افادہ حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعض اوقات یہ کہیں اس کو جی نیٹ یا یہ چیزیں حرام ہیں. حرام از خود کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہے. اگر آپ استعمال آپ صحیح کریں گے تو آپ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر سکتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ اس کا استعمال غلط کریں گے تو آپ کو گھر میں بھی کوئی نہیں بیٹھنے دے گا. والدین سے جو مشورہ کرنا ہے، مشاورت ہے ہر چیز میں، کیا وہ بلا جھجھک کر سکتا ہے کسی بھی موضوع پر؟ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی؟ کر سکتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب وہ قربانی کرنے لگے تو اس وقت بھی ان سے مشورہ کیا. حالانکہ اگر آپ اس کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایسی بات کرنے کی نہیں تھی، لیکن حالانکہ ایک باپ جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس معاملے میں آپ اس سے اگر آپ مشاورت کریں گے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کا رسپانس کیا ملے گا. تو اتنے حساس اور اہم ترین معاملے میں بھی باپ نے اپنے بیٹے سے مشاورت کی. اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا
قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ بھی ہر معاملے میں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے جو ہے وہ آپ ان کو وہ سمجھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں اگر والدین کی مشاورت شامل ہو جائے تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں اولاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ کوئی بھی لین دین یا کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو اس سے پہلے کم از کم اپنے والدین کو ضرور آگاہ کریں، کیونکہ وہ عمر میں تجربے میں ان سے بڑے ہوتے ہیں، نفع و نقصان سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں والدین سے بڑھ کے ان کا کوئی اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا اور ان کا سب سے بڑھ کے ان سے کوئی گائیڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو والد ہی ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے آگے نکلے۔ ہاں، تو بلکہ بسا اوقات میں تو یہاں تک اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلط کام بھی کرو نا تو اس کے کرنے سے بھی پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ مجھ سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ کافی نقصان سے بچ جاتا ہے، اور جو جس طریقے سے وہ کرنا چاہتا ہے مطلب ہے یا اس کی ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہوتی ہے، کم از کم اس کے نقصانات سے بندہ کافی حد تک بچ سکتا ہے۔ تو مشورہ جو ہے یہ ہر معاملے میں یہ بہت ضروری ہے۔ والدین کو بلکہ اس کے بارے میں اپنی اولاد کو ترغیب بھی دینی چاہیے، تو معاملہ بہت اچھے طریقے سے اور اس کے مضمرات سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ بالکل زبردست، بہت اچھے انداز سے قبلہ آپ نے یہ بھی فرما دیا۔ اور آخری سوال میرا یہ ہے، چونکہ آپ پرنسپل بھی ہیں، آپ کا یہ ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ بھی ہے مختلف بچوں پر، ان کے والدین پر، کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں، انسان کی کردار میں، بچے جب جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو اس کی جو یہ دورانیہ ہے، یہ پیریڈ ہے، اس پر تربیت کا زیادہ اثر ہے یا تقدیر کا عمل دخل زیادہ ہے؟ کیا تربیت کے ساتھ تقدیر میں رد و بدل یا تقدیر کے ساتھ تربیت پر اثر ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارمغان حجاز، یہ ایک علامہ اقبال کی شاعری کی ایک کتاب ہے، اس میں تقدیر کے حوالے سے کہ تقدیر جو ہے وہ نباتات اور حیوانات یہ تقدیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ کس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ آج خود کچھ نہیں کر سکتے، جو انہیں فیڈ کر دیا گیا ہے، جو ان کے مقدر کر دیا گیا ہے، یا جو لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے۔ یہ ہے تقدیر جو پروردگار کی طرف سے کسی کے لیے جو ہے وہ رقم کر دی لکھ دی گئی ہے۔ رہا انسان کی بات، انسان جو ہے خاص کر مومن جو ہے وہ تقدیر کے تابع نہیں ہے، بلکہ تقدیر اس کے تابع ہے۔ واہ واہ واہ، اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک پورا یہ جہان آپ کے پاس ایک کھلی کتاب ہے، اس میں سے آپ اپنے لیے جو چوز کرنا چاہیں گے، جو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں گے، جو آپ بننا چاہیں گے، صرف آپ اپنے اس کے لیے تہیہ کریں، ارادہ کریں، ایک منزل کا تعین کریں اور اس کے اوپر پھر آپ چل پڑیں، آپ وہ بن جائیں گے۔ کیا بات ہے! تو اس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ تقدیر کے تابع نہیں ہے، بلکہ تقدیر مسلمان کے تابع ہے۔ تو لہٰذا جہاں ہماری جہاں نااہلی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے اور کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہاں ہم تقدیر کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہاں ہماری اپنی غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، اور دل کی تسلی تشفی کے لیے ہم اس کو تقدیر کا نام دے کے ایک مطلب کونے میں ہم پرسکون ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب مقدر کا خود کو آزاد کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ انسان یعنی یوں کہیے کہ بندہ وہ مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے اور تقدیر کا نام لے کے وہ پھر شکست خوردہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو جو ہے وہ اس پوزیشن میں یا اس سوچ میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ مسلمان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی مشاہدے میں بات آئی ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے اور شروع میں جس طرح وہ چل جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنا سفر جاری کر دیتا ہے، اینڈ تک وہی چلا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ اچھی سوسائٹی اختیار کر لیتا تو آپ دیکھیں جب وہ بڑا ہوگا تو اچھا بن جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے، اور اگر ایک غلط سوسائٹی میں چلا جاتا ہے تو وہ اس سے نہیں نکلتا اور وہ چور ڈاکو بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اور خاص کر مسلمان کے لیے جو ہے وہ تقدیر کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ تقدیر جو ہے وہ بندہ مومن کی مرہون منت ہے، نہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ تقدیر کا مرہون منت ہے۔ کیا بات ہے! بہت آسان کر کے ہمارے سوال کا جواب دیا آپ نے، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو یہ مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی ساری بات۔ اور آخر میں میں چند جملے قبلہ مظفر حسین تبانی صاحب سے کہ وہ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایک جملے میں، اور اولاد کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، چونکہ آپ کے پاس اسکول ہے، آپ پرنسپل ہیں تبانی پبلک اسکول کے، تو جو آپ کے پاس بچے ہیں ان کے والدین جو پروگرام دیکھیں گے اور جو بھی لوگ دیکھیں گے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے این عشق کے تعلق سے، این عشق کے حوالے سے، ہمارے پلیٹ فارم سے اور خان اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے؟ خان اسٹوڈیو اور این عشق کے پلیٹ فارم سے میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے بچے کو جس استاد کے پاس بھیج رہے ہیں یا جس ادارے میں بھی بھیج رہے ہیں،
कम से कम पहले उस इदारे के बारे में वो देखें, फिर जिस बच्चे से जिस उस्ताद से उस बच्चे ने तरबियत लेनी है उस उस्ताद की काबिलियत को देखें, उसके किरदार को देखें, क्योंकि उस्ताद की जो अमल है वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। वाह वाह। तो अगर एक अच्छा रहनुमा बच्चे को मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए मैं अक्सर यानी आम बच्चों से ये कहा करता हूँ कि बच्चे को भौरा होना ये कोई मायने नहीं रखता, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन देखना यह है कि उस्ताद जो है वो नाअहल और निकम्मा नहीं। अगर उस्ताद काबिल है तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है, ये कोई मायने नहीं रखती। उस्ताद का काबिल होना जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से वालिदैन जो ख़ासकर इस मामले में वो ज़रूर ध्यान दें, जबकि हमारे मुआशरे में इस तरह की बच्चे का निकम्मा होना। हाँ, तो हाँ, बच्चे का निकम्मा होना या कमज़ोर होना या किसी मामले में उसकी कोई कमी कोताही वो कोई मायने नहीं रखती। उस्ताद का मतलब यूँ कह लीजिए कि अगर मैं अल्फाज का चुनाव मुनासिब ना कर सकूं या उसको एक आम मतलब यानी निकम्मा, सुस्त, काहिल या अपनी फर्शनासी से मतलब दूर, अपनी ड्यूटी को सही मानों में सर अंजाम ना देने वाला या मखसूस लोगों के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। तो इसलिए आप जिस स्कूल में या जिस उस्ताद के पास बच्चे को भेज रहे हैं, कम से कम पहले आप उसके बारे में ज़रूर जानिए कि जिसके पास मैं अपने बच्चे को तालीम और तरबियत के लिए भेज रहा हूँ, आया वो इसकी तरबियत तालीम और तरबियत का अहल है भी सही या नहीं। वाह वाह। तो इस तरीके से वालिदैन को जो है वो इन चीज़ों में ज़रूर शामिल होना चाहिए। औलाद को क्या पैगाम देंगे आप आखिर में बच्चों को अपने हाँ, और बच्चे जैसे कहते हैं बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता। एक दर्जे के ऊपर वो उसको सारी समझ, वालिदैन के लिए तो जवान भी बच्चे होते हैं, हाँ, बूढ़े बच्चे होते हैं। बूढ़े बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो हमेशा बच्चे नहीं होते, उन्होंने आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल। लिहाजा बच्चों के लिए यह है कि वो बड़ों से सीखने की, बड़ों की बात मानने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे खुद अपना तजर्बा करना शुरू कर देते हैं और उस तजर्बे में वो काफ़ी नुकसान उठा बैठते हैं, जिससे टाइम भी ज़ाया हो जाता है और वो मतलूबा हदफ तक नहीं पहुँचते। तो इस मामले में अगर कोई भी आप बच्चे कदम उठाना चाहें तो उस हवाले से वो अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से, अच्छे दोस्तों से उसके बारे में ज़रूर रहनुमाई लें और उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए अपने वक़्त को भी बचाएं और नाकामी से भी बचाएं। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ताबानी साहब, जिन्होंने औलाद के फ़राइज़ और वालिदैन के फ़राइज़ के हवाले से बहुत अहम बातें और बहुत बारीक नुक्ते हमें बताए। मुख्तलिफ़ सवालात हमने किए, उनके जवाब बहुत खूबसूरत जवाबात आपने इनायत फरमाए, और यकीनन औलाद के भी फ़राइज़ हैं, वालिदैन के भी फ़राइज़ हैं जो उन्हें अदा करने चाहिए। प्रोग्राम ऐन इश्क में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। खान स्टूडियो के प्लेटफार्म से अपने मेज़बान राहिल मुख्तार साबरी को इजाज़त दीजिए। ऐन इश्क।